دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں آج ہماری منزل ایک ایسا ملک ہے جو دنیا کے نقشے میں موجود نہیں۔ یہاں ایک ایسا جزیرہ بھی موجود ہے جہاں پر گھروں کے باہر لیٹر باکس لگائے جاتے ہیں، مگر یہ لیٹر باکس خط وصول کرنے کے لیے نہیں بلکہ روٹی وصول کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سانپ بالکل نہیں پائے جاتے۔ فرینچ پولینیشیا جنوبی بحر الکاہل میں واقع ہے، جس کا رقبہ 3521 اسکوائر کلومیٹر ہے اور آبادی تقریباً 3 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ یہ کل ملا کر 121 جزائر پر مشتمل ہے، جن میں سے 71 آباد اور باقی ویران ہیں۔ اس ملک کا اپنا ایک بین الاقوامی ہوائی اڈہ، 41 لوکل ایئرپورٹس اور 2 کمرشل اور تجارتی بندرگاہیں موجود ہیں۔ اس ملک کی سرکاری زبان فرینچ ہے، جبکہ آبادی کی اکثریت پولینیشین زبان بولتی ہے۔ یہ ملک چلی اور نیوزی لینڈ کے درمیان واقع ہے۔ نقشے میں یہ تمام جزیرے نظر آتے ہیں، مگر اس نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے میں موجود نہیں۔ یہ تمام جزائر جنوبی بحر الکاہل میں 20 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیلے ہیں۔ تاہیتی فرانسیسی پولینیشیائی جزائر میں سے سب سے بڑا ہے۔ تاہیتی کا دارالحکومت پاپیٹی، جس کا ترجمہ پانی کی ٹوکری ہے۔ فرینچ پولینیشیا کی کل آبادی کا تقریباً 10% چینی نسل کے لوگ ہیں۔ 19ویں صدی میں چینی نسل کے لوگ ان جزائر پر آ کر آباد ہوئے۔ موٹو ٹاپو بورا بورا کے قریب واقع ایک جزیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنوبی بحر الکاہل میں سب سے زیادہ تصاویر لیے جانے والا جزیرہ ہے۔ تاہیتی جزیرے پر دنیا کا واحد میوزیم موجود ہے جو صرف موتیوں کے لیے وقف ہے۔ اوشیانیا میں واقع ہونے کے باوجود فرانسیسی پولینیشیا ایک فرانسیسی سمندر پار ملک ہے۔ یہ اس ملک کے نام اور اس کی سرکاری زبان کی وضاحت کرتا ہے۔ تاہیتی فرانسیسی پولینیشیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور تاہیتی پولینیشیائی لوگوں کی علاقائی زبان ہے۔ بورا بورا سب سے مشہور جزائر میں سے ایک ہے اور اسے ہنی مون کے لیے سب سے زیادہ رومانٹک مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ فرانسیسی پولینیشیا میں کوئی زہریلے سانپ یا زہریلے کیڑے نہیں پائے جاتے، یہاں پر صرف مکھیاں پائی جاتی ہیں۔ 1865 میں ہانگ کانگ سے تقریباً 300 چینی نسل کے لوگ کپاس کے کھیتوں، کافی اور چینی کے باغات میں کام کرنے یہاں آئے اور پھر وہ یہیں آباد ہو گئے۔ فرینچ پولینیشیا کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ بارش کا موسم نومبر سے اپریل تک رہتا ہے اور نسبتاً ٹھنڈا رہتا ہے۔ خشک موسم مئی سے اکتوبر تک ہوتا ہے۔ ساحلی علاقوں میں سالانہ 120 انچ بارش ہوتی ہے۔ زیادہ بلندی والے علاقے مسلسل بہاری بادلوں کی شکل میں لپٹے رہتے ہیں۔ ان جزائر کے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے یہاں پر زمینی نباتات اور حیوانات کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ پودوں کی زیادہ تر اقسام کو یہاں پر پولینیشیوں نے متعارف کروایا تھا اور دیگر اقسام یورپینز نے متعارف کروائی تھیں۔ یہاں پر کوئی خاص قسم کے جانور تو نہیں پائے جاتے، لیکن پھر بھی یہاں پر بکرے، سور، گھوڑے، مویشی اور چوہے موجود ہیں۔ ایک مچھلی جسے نیٹو کہتے ہیں اور مختلف قسم کے جھینگے ان جزائر کے میٹھے پانی کی ندیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان جزائر پر زیادہ تر پولینیشین لوگ آباد ہیں، اگرچہ بہت سے لوگ جزوی طور پر یورپی یا ایشیائی ورثے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یورپی نسل کے لوگ اور ہان چینی ہر ایک کی آبادی کا 8واں حصہ یہاں پر آباد ہے۔ آبادی کی اکثریت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ ان جزائر کی سرکاری زبانیں فرانسیسی اور تاہیتی ہیں، حالانکہ دیگر پولینیشین زبانیں بھی بڑے پیمانے پر یہاں پر بولی جاتی ہیں۔ مجموعی طور پر آبادی کا 5واں حصہ شہری علاقوں میں آباد ہے۔ اونچے آتش فشانی جزیروں پر ساحلی سڑکوں کے ساتھ ناریل کے باغات میں گھر بنائے گئے ہیں۔ دیہات کئی میل کے فاصلے پر واقع ہیں اور عام طور پر ہر گاؤں میں ایک چرچ، ایک سرکاری گھر، ایک سکول، دکانیں، ایک پادری کا گھر اور چند رہائش گاہیں شامل ہیں۔ آبادی کا تقریباً 5واں حصہ 15 سال سے کم عمر کا ہے اور دوسرے حصے
کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ سیاحت ملک کی اقتصادی صنعت کا ایک اہم جزو ہے۔ اہم مصنوعات میں پھل، ماہی گیری، پودے، روایتی قسم کے مکانات کی تعمیر شامل ہے۔ زراعت، جو کبھی ان جزائر پر بنیادی اہمیت کی حامل تھی، اب مجموعی گھریلو پیداوار کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ فراہم کرتی ہے۔ خنزیر، مویشی اور مرغیاں بھی کھانے کے لیے پالی جاتی ہیں۔ فرانسیسی پولینیشیا اپنی درآمدات کا تقریباً 1/4 حصہ فرانس سے حاصل کرتا ہے۔ نیدرلینڈ، فرانس اور ہانگ کانگ اس کے بڑے برآمدی پارٹنرز ہیں۔ دیگر اہم تجارتی شراکت دار جنوبی کوریا، چین، امریکہ اور نیوزی لینڈ ہیں۔ تیار کردہ مصنوعات میں کوپرا، ناریل کا تیل، بیئر، پرنٹ شدہ کپڑا اور سینڈل شامل ہیں۔ کچھ بیرونی جزیروں پر روایتی دستکاری اور کشتیاں بنائی جاتی ہیں۔ تاہیتی پر ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس نے 1980 کی دہائی کے اوائل میں کام شروع کیا اور 21ویں صدی کے اوائل تک ملک کی بجلی کا 1/3 حصہ پن بجلی تھا۔ 1990 کی دہائی کے وسط تک فرینچ پولینیشیا میں جوہری جانچ کی سہولیات کی نگرانی کرنے والے فرانسیسی فوجی اہلکاروں کی موجودگی سے آمدنی میں بہت اضافہ ہوا تھا، جب تک کہ فرانس نے 1996 میں جوہری تجربے پر پابندی کا اعلان نہیں کیا۔ فرانسیسی حکومت نے کئی سالوں تک ان جزائر کو امداد فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ یہاں پر ایک خاص قسم کا پھول اگتا ہے۔ یہ خوشبودار سفید پھول عام طور پر مرد اور عورتیں دونوں ہی کان کے پیچھے پہنتے ہیں۔ تیاری ایپیتھائی نامی یہ پھول صرف ان جزائر پر اگتا ہے۔ دنیا میں یہ پھول کسی اور مقام پر نہیں اگتا۔ 1880 میں فرانس کے ساتھ ہلاک ہونے تک یہ جزیرے اصل میں ان کی اپنی بادشاہی میں تھے۔ یہ جزیرے شمال مغرب سے جنوب مشرق کی طرف پہاڑیوں کے درمیان پھیلے ہیں۔ سوسائٹی جزائر ان میں سے سب سے زیادہ مغربی اور وسیع گروپ ہے، جو زمینی رقبے کا 5 میں سے دوسرا حصہ اور آبادی کا بھی ایک بڑا حصہ ہے۔ چند چھوٹے مرجان کے اٹلس کے علاوہ سوسائٹی جزائر پانی کے اندر آتش فشاں کے ابھرنے کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ اکثر سرسبز و شاداب پہاڑ اچانک تنگ ساحلی پٹیوں یا براہ راست جھیلوں یا سمندر میں گر جاتے ہیں۔ جزیروں کو تقریباً مکمل طور پر رکاوٹ والی چٹانوں کو گھیر کر سمندر کی طاقت سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ تاہیتی، جو قدیم آتش فشاں سے بنا ہے، خاص طور پر اپنے ڈرامائی انداز کی وجہ سے مشہور ہے، جو سطح سمندر سے 7352 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کے پہاڑوں پر انسانی آبادکاری، رہائش اور پودے بالکل نہیں پائے جاتے، جو جزیرے کی ساحلی پٹی اور وادی کے آؤٹ لیٹس تک مکمل طور پر محدود ہیں۔ موریا جزیرہ تاہیتی سے 14 کلومیٹر چوڑے چینل کے ذریعے الگ کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک اونچا جزیرہ ہے اور سفید ریت کے شاندار ساحلوں سے گھرا ہے۔ یہ کشتیوں اور ٹیکسی طیاروں کے ذریعے تاہیتی سے جڑا ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو فرینچ پولینیشیا کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر شیئر کرنے کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے سبھی دوست ہمارے اس چینل کو فالو اور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے جڑے رہیں۔ شکریہ۔